السلام علیکم دوستو، ہسٹری باکس میں خوش آمدید۔ دوستو، سلطان نور الدین زنگی کا اصل نام محمود تھا، جبکہ کنیت ابو القاسم تھی، اور نور الدین الملک العادل اور ناصر امیر المؤمنین آپ کے القاب تھے۔ آپ کی پیدائش 511 ہجری کو ہوئی اور وفات 58 سال کی عمر میں 569 ہجری میں ہوئی۔ سلطان نور الدین ایک عابد شب بیدار تھا۔ وہ ایک عظیم الشان سلطنت کا فرما روا ہونے کے باوجود ایسا مرد درویش تھا جس کی راتیں مسلح پر گزرتی تھیں اور دن میدان جہاد میں۔ وہ عظمت و کردار کا ایک عظیم پیکر تھا جس نے اپنی نوک شمشیر سے تاریخ اسلام کا ایک روشن باب لکھا۔ سلطان نور الدین رحمۃ اللہ علیہ رات کا بیشتر حصہ عبادات میں گزارتا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ نماز عشاء کے بعد باکثرت نوافل پڑھتا اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سینکڑوں مرتبہ درود بھیج کر تھوڑی دیر کے لیے بستر پر لیٹ جاتا۔ چند ساعتوں کے بعد پھر نماز تہجد کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا اور صبح تک نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ عبادات میں مشغول رہتا۔ دوستو، ایک شب وہ وظائف سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹا تو خواب میں 3 بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ بعض روایتوں میں سلطان نے متواتر 3 رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ ہر مرتبہ 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نور الدین، یہ آدمی مجھے ستا رہے ہیں، ان کے شر کا استحصال کر۔ نور الدین یہ خواب دیکھ کر سخت مضطرب ہوا، بار بار استغفار پڑھتا اور رو رو کر کہتا، میرے آقا و مولا کو میرے جیتے جی کوئی ستائے یہ نہیں ہو سکتا، میری جان، مال، آل، اولاد سب آقائے مدنی پر نثار ہے۔ خدا اس دن کے لیے نور الدین کو زندہ نہ رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلام کو یاد فرمائیں اور وہ دمشق میں آرام سے بیٹھا رہے۔ سلطان نور الدین بے چین ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں ضرور کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جس سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس کو تکلیف پہنچی ہے۔ خواب سے بیدار ہوتے ہی اس نے بہت سا خزانہ گھوڑوں پر لدوا کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اہل دمشق سلطان کے یکایک عازم سفر ہونے سے بہت حیران ہوئے، لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ اصل بات کیا ہے۔ دوستو، دمشق سے مدینہ منورہ پہنچنے میں عام طور پر 20-25 دن لگتے تھے، لیکن سلطان نے یہ فاصلہ نہایت تیز رفتاری کے ساتھ طے کیا اور 16ویں دن مدینہ منورہ جا پہنچا۔ اہل مدینہ اس کی اچانک آمد پر حیران رہ گئے۔ سلطان نے آتے ہی شہر میں آنے جانے کے دروازے بند کرا دیے، پھر اعلان کروایا کہ آج تمام اہل مدینہ اس کے ساتھ کھانا کھائیں۔ تمام اہل مدینہ نے نہایت خوش دلی سے سلطان کی دعوت قبول کی۔ اس طرح مدینہ منورہ کے تمام لوگ سلطان کی نظر سے گزر گئے، لیکن ان میں وہ آدمی نہیں تھے جن کی شکلیں اسے خواب میں دکھائی گئی تھیں۔ ناظرین، سلطان نے اکابر شہر سے پوچھا کہ کوئی ایسا شخص تو باقی نہیں رہا جو کسی وجہ سے دعوت میں شریک نہ ہو سکا ہو۔ انہوں نے عرض کی کہ اے اہل مدینہ میں تو کوئی شخص ایسا نہیں رہا جو دعوت میں شریک نہ ہوا ہو، البتہ 2 خدا رسیدہ مغربی زائر جو مدت سے یہاں مقیم ہیں نہیں آئے۔ یہ دونوں بزرگ عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اگر کچھ وقت بچتا ہے تو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، اس کے سوا وہ کسی سے ملتے ملاتے نہیں۔ سلطان نے حکم دیا، ان دونوں کو بھی ضرور یہاں لاؤ۔ جب وہ دونوں سلطان کے سامنے حاضر کیے گئے تو اس نے ایک نظر میں پہچان لیا کہ یہ وہی 2 آدمی ہیں جو اسے خواب میں دکھائے گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر سلطان کا خون کھول اٹھا، لیکن تحقیق حال ضروری تھی کیونکہ ان کا لباس زاہدانہ اور شکل و صورت مومنوں کی سی تھی۔ سلطان نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم دونوں کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ روضہ اقدس کے قریب ایک مکان کرایہ پر لے رکھا ہے اور اسی میں ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ دوستو، سلطان نے انہیں وہیں اپنے آدمیوں کی نگرانی میں چھوڑا اور خود اکابر شہر کے ہمراہ اس مکان میں جا پہنچا۔ یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں نہایت مختصر سامان مکینوں کی زاہدانہ زندگی کی شہادت دے رہا تھا، اور بظاہر کوئی چیز قابل اعتراض نظر نہیں آتی تھی، لیکن سلطان کا دل مطمئن نہیں تھا۔ اس نے مکان کا فرش ٹھونک بجا کر دیکھنا شروع کیا۔ یکا یک سلطان کو ایک چٹائی کے نیچے فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا۔
چٹائی ہٹا کر دیکھا تو ایک خوفناک انکشاف ہوا۔ یہ ایک سرنگ تھی جو روضہ اقدس کی طرف جاتی تھی۔ سلطان سارا معاملہ آنن فانن سمجھ گیا اور بے اختیار اس کے منہ سے صدق رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکلا۔ سادہ مزاج اہل مدینہ بھی ان بھیڑ نما بھیڑیوں کی یہ حرکت دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ سلطان اب قہر و جلال کی مجسم تصویر بن گیا اور اس نے دونوں ملعونوں کو پابائے زنجیر کر کے اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب وہ سلطان کے سامنے پیش ہوئے تو اس نے ان سے نہایت غضبناک لہجہ میں مخاطب ہو کر پوچھا، سچ سچ بتاؤ تم کون ہو اور اس ناپاک حرکت سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ دونوں ملعونوں نے نہایت بے شرمی اور ڈٹائی سے جواب دیا، اے بادشاہ، ہم نصرانی ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ دونوں یہودی تھے اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کی لاش چرانے پر مامور ہوئے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی کار ثواب نہیں ہے، لیکن افسوس کہ عین اس وقت جب ہمارا کام بہت تھوڑا باقی رہ گیا تھا تم نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ سرنگ حضرت عمر کے جسد مبارک تک پہنچ چکی تھی، یہاں تک کہ ان کا ایک پاؤں مبارک ننگا ہو گیا تھا۔ دوستو، سلطان کا پیمانہ صبر سے لبریز ہو گیا۔ اس نے تلوار کھینچ کر ان دونوں بدبختوں کی گردنیں اڑا دیں۔ یہ کام انجام دے کر سلطان پر رکت طاری ہو گئی اور وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں روتا ہوا گھومتا تھا اور کہتا تھا، زہ نصیب کے اس خدمت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلام کا انتخاب فرمایا۔ جب ذرا قرار آیا تو سلطان نے حکم دیا کہ روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ایک گہری خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے بھر دیا جائے۔ سلطان کے حکم کی تعمیل میں روضہ اطہر کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھودی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ اس کے بعد اس میں سیسا بھر دیا گیا تاکہ زمانہ کی دستبردر سے ہر طرح محفوظ رہے۔ یہ سیسے کی دیوار روضہ اقدس کے گرد آج تک موجود ہے اور انشاءاللہ ابد تک قائم رہے گی۔ آج بھی اہل اسلام سلطان نور الدین کا نام نہایت محبت اور احترام سے لیتے ہیں اور ان کا شمار ان نفوس قدسی میں کرتے ہیں جن پر سید البشر نے خود اعتماد کا اظہار فرمایا اور ان کے محب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی تصدیق فرمائی۔ تو دوستو، یہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ایسی تمام اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ شکریہ۔